کسی صاحب نے مجھ سے سوال ایک پوچھا کہ یہ جو جن چمٹ جاتا ہے، اچھا، تو انہوں نے کسی کی ایگزامپل دی کہ وہ رات کے وقت کسی درخت کے نیچے چلا گیا ریلیو ہونے کے لیے، تو اس درخت پر کہیں جن کا بسیرا تھا، وہ اسے چمٹ گیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، ہمارے اسلاف ہم سے کہیں زیادہ دانش مند تھے، انہیں یہ تو نہیں معلوم تھا کہ درخت دن کے وقت آکسیجن ایمٹ کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتے ہیں، اور رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آکسیجن جی، ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آدمی زیادہ دیر تک ایک درخت کے نیچے بیٹھے گا تو پیور کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کر رہا ہے، دماغ کو آکسیجن کم ملے گی تو دماغ الٹے گا، ہم کہتے ہیں یہ جن نے قبضہ کر لیا۔ ہاں جی، یہ ہمارے بزرگوں کی دانش تھی کہ انہوں نے ایسی چیزوں سے ہمیں دور رکھنے کے لیے، کیونکہ وہ لوگ انسانی فطرت کی سائیکی کے ماہر تھے، انہیں پتہ ہے کہ انسان نصیحتوں سے دور بھاگتا ہے، اثر قبول نہیں کرتا، تو انہوں نے یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں بیان کر دیں تو تاکہ ہم دور رہیں، لیکن حقیقت اس کے اندر یہ سائنٹیفک ہے۔ سائنٹیفک ہے، لیکن سر جن و انس کا ذکر تو ہے، اجناس ہیں، جنات کے وجود سے میں انکار نہیں کرتا۔ بالکل۔ تو آپ کو جو یہ کہتے ہیں کہ اس مطلب یہاں جنوں کا سایہ ہے، جیسے غیر آباد جگہیں ہیں وہاں جنوں کا سایہ ہے، یا فلاں جگہ تھوڑی ہانٹیڈ ہے، بھاری ہے، تو واقعی ایسا ہوتا ہے اور وہ آپ کو تنگ بھی کرتے ہیں؟ یقینی طور پہ ہو جاتا ہے، لیکن میرا تو خیال یہ ہے کہ جنات بیچارے خود انسان سے ڈرتے ہیں؟ خوفزدہ رہتے ہیں، انسان سے بڑا جن کوئی نہیں ہے، صحیح۔ تو وہ جن کہاں چمٹیں گے، وہ تو خود دور بھاگ جاتا ہے انسان کی شکل دیکھتے ہی۔ نقصان شاذ و نادر ہی کہیں ہو تو ہو۔ آپ عشق کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ کسی کے خیال میں اور محبت میں ڈوبے رہنے کا نام عشق ہے۔ تو لوگ جو رب سے پہلے اس کی سٹیجز آتی ہیں، رب تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم یاد کرتے ہیں سونے سے پہلے کہ میرے رب نے مجھے کیا کیا مجھ پر رحمتیں نازل فرمائی ہیں، وہ تو ان گنت ہیں، جی، لیکن جو میجر ہیں وہ انسان جو یاد آ سکے یاد کرتا ہے۔ انسان یہ یاد کرتا ہے کہ میں کب کب مصیبت میں مبتلا تھا اور آئی واز شیور کہ میں اس مصیبت سے نہیں نکل سکتا، رب نے عین وقت پر مجھے بچا لیا، کب کب میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھیں اور میں مرا جا رہا تھا، غیب سے میری مدد آئی۔ جی، جب یہ ہم یاد کرتے ہیں روز رب کی عنایات کو، اس کے نتیجے میں ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عشق مجازی میں بھی یہی ہے کہ شکر گزاری کے جذبے کے اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ لائکنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس لائکنگ سے اگلی سٹیج پھر آتی ہے کہ انفیچویشن پیدا ہوتی ہے، جی، جس کو ہم عام طور پر محبت کا نام دیتے ہیں، وہ غلط ہے، وہ انفیچویشن ہوتی ہے۔ انفیچویشن سے اگلی سٹیج پھر محبت کی آئے گی، اور محبت کی آخر وہ عشق ہے۔ عشق ہے۔ تو رب کے عشق میں اگر آدمی مبتلا ہو جائے تو پھر تو یہ ساری چیزیں بڑی ہیچ دکھائی دیتی ہیں۔ سر، عقل اور عشق میں بھی تو عجیب سی کشمکش رہتی ہے، جیسے اقبال کہتے ہیں نا، بے خطر کود پڑا آتش عشق میں نمرود، عقل ہے محو تماشائے لب بام۔ تو آپ کے نزدیک عقل اور جو عشق ہے، اس کا تصور کیا ہے؟ دیکھیے، عشق میں انسان کسی رائم اینڈ ریزن کو نہیں جانتا،
عشق میں انسان نفع اور نقصان کو نہیں دیکھتا ہے، یا سادے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ عشق میں حساب کتاب کی گنجائش نہیں ہے، جمع تفریق کی گنجائش نہیں ہے، عقل چلتی ہی جمع تفریق پر ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ رائٹ، لیکن عام طور پر عشق والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا عشق اور عقل ایک دوسرے کے حریف ہیں، ہم یہ کہتے ہیں؟ سوری، ایک عشق اور عقل ایک دوسرے کے حریف ہیں، کہہ لیجئے اس کو۔ رائٹ۔ تو سر ہم اکثر جب کہتے ہیں کہ میرا دل یہ کام کرنے کو نہیں چاہ رہا، میرا دل یہ، یا مجھے میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ کر لوں، تو یہ کیا دل کے بھی کچھ جذبات ہوتے ہیں؟ واقعی ایسا ہوتا ہے کچھ؟ یا آپ مجھ سے مغربی سائنسدانوں کی بات کر رہی ہیں؟ مغربی سائنسدان کہتے ہیں کہ دل صرف گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جی، جس کا کام ہے بلڈ پمپ کرنا۔ بلڈ پمپ کرے انسانی جسم میں۔ اس کی نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی خیال ہے اس میں، اور جو کچھ بپا ہوتا ہے وہ انسان کے ذہن میں ہی آتا ہے۔ لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ کبھی آپ نے بڑا ڈائی ہارڈ قسم کا بلیور اس میں کہ دل صرف گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ کہتے سنا اپنی بیگم صاحبہ سے کہ آج میرا دماغ چاہ رہا ہے کہ میں چائے پیوں، مجھے چائے بنا دو؟ نہیں، ہمیشہ یہی ہوتا ہے، دل چاہ رہا ہے یہ کر لوں۔ وہ وہاں اس کا لاشعور کام کر رہا ہے کہ انسانی دماغ کے 3 حصے ہیں، کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ اینڈ انکانشیس مائنڈ، یہ 3 حصے ہیں۔ اکثر جگہوں پر ہمارا لاشعور ہماری حرکتوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ دل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ روح انسان کی جو داخل کی جاتی ہے وہ دل کے عین درمیانی حصے میں چھوٹا سا ایک وائڈ ہے، بہت ہی نیگلیجبل سائز کا، اس میں روح داخل ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس نسبت سے دل کو وہ اہمیت حاصل ہے کہ لاشعوری طور پہ یہ یقین رکھتے ہوئے بھی کہ دل صرف گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ ریفر کرتا ہے اپنے دل ہی کو۔ کبھی کوئی کسی شوہر کو یہ کہتے نہیں سنیں گی یا بیوی کو ایک دوسرے سے کہ میں تمہیں دماغ سے پیار کرتا ہوں۔ بالکل صحیح، یہ لاشعور کھیل رہا ہے۔ رائٹ۔ تو وہ دل اتنی غیر ضروری چیز بھی نہیں ہے۔ سر جو ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، گٹ فیلنگ، میری گٹ فیلنگ کہہ رہی ہے کچھ غلط ہونے والا ہے، یا میری گٹ، جی، سکس سینس کو اہمیت وہ ریفر کر رہے ہوتے ہیں سبھی، کیونکہ انسان میں سب کے اندر یہ چیز مختلف حسیات تو موجود ہیں، جی،